آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں شب بیداری کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات کو، اور عید الفطر کی رات کو، اور 15 شعبان یعنی شب برات، یعنی جو ان 5 راتوں میں قیام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، شب بیداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ اور جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اور از روئے حرمت سب سے زیادہ ذوالحجہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذوالحجہ کے مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو اس دن ایک روزہ رکھے گا وہ ایسے جیسے نے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور اس مہینے کی 10 راتوں میں عبادت کرنا ثواب میں شب قدر کے برابر ہے۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ذوالحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب عبادت کوئی نہیں۔ ان دنوں میں ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اب یہ مہینہ شروع ہونے لگا ذوالحجہ کا، یعنی اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، یعنی پہلی 10 راتوں میں اس کی، یعنی اس میں عبادت کرنا اور روزے رکھنا اس کی اس قدر فضیلت ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کا احترام کریں، ان راتوں میں جو ہے وہ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی نظر کی، زبان کی حفاظت کریں، تاکہ اس کے ہمیں فیض و برکات اور اس کا اجر و ثواب میں حاصل ہو سکے۔ اکثر انسان کو آگاہی نہیں ہوتی، ان راتوں کی قدر و منزلت کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا فیض و برکات ہے ان راتوں کے، ان دنوں کے، تو انسان لمحات کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو جب پتہ ہوگا تو پھر ظاہری بات اس کو پتہ ہوگا کہ اتنے قیمتی وقت ہے، اتنے یہ قیمتی راتیں، اتنے قیمتی دن ہیں، تو لازمی پھر وہ اس کا اہتمام کرے گا، کوشش کرے گا کہ ان راتوں کو، ان دنوں کو میں ضائع نہ کروں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عید الاضحیٰ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے غسل کرے، اس کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے دریائے رحمت میں غوطہ لگایا، اور اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس دن نئے کپڑے پہنے اور پرانے کسی فقیر کو دے دے تو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن 70 حلے نوری بہشت کے اس کو پہنائے گا، اور لواء الحمد کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی شخص عید الاضحیٰ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے اور ان فرشتوں کی تعظیم کے لیے جو مومنین سے مصافحہ کرتے عطر لگائے، اللہ سبحانہ وتعالی کے نامہ اعمال میں غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور قربانی کرنے والے عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائیں، ایسے کر لے تو بہتر ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بہت دیر ہو جائے گی یا پتہ ہے کہ اگلے دن قربانی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے۔ لیکن بہتر ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں فوراً عید کی نماز کے بعد جانور ذبح ہو جائے گا، پھر وقفہ کر لے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو روکے رکھے کھانے پینے سے، اور قربانی کے گوشت سے یعنی کہ دن کا آغاز کریں، تو یہ مستحب ہے۔ مگر قربانی میں دیر ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو کچھ بھی کھا لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے: یوم عاشوراء کا روزہ، اور ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، اور ہر مہینے ایام بیعت کے 3 دن کے روزے، اور نماز فجر سے قبل 2 رکھتے۔ یہ 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یکم ذوالحجہ کو روزہ رکھے گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں 2000 برس تک اس طرح جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ایک لمحہ بھی اس نے آرام نہ کیا۔ اتنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے دن کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے 2000 برس عبادت کی۔ اور تیسرے دن جو کوئی روزہ رکھے گا گویا اس نے 3000 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کیے۔ اگر چوتھے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب 4000 برس کی عبادت کا ملتا ہے۔ 5ویں دن روزے کا ثواب 5000 ننگوں کو کپڑا پہنانے کا ہے، اور 6 دن روزہ رکھنے کا ثواب 6000 شہیدوں کے برابر ہے، اور 7ویں دن روزہ رکھنے والے پر 7 دروازے دوزخ کے حرام ہو جاتے ہیں، اور 8ویں دن روزہ رکھنے والے پر 8 دروازے بہشت کے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کتنا دیکھیں زبردست جو ہے وہ ایک پیکیج ہے، کتنا زبردست انعام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص گانا بجانے کو دوست رکھتا تھا، مگر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو بلا کر پوچھا کہ تو کس وجہ سے ان دونوں کا روزہ رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن حج کے دنوں میں سے ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 غلاموں کو آزاد کرنے، اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے، اور 100 گھوڑے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ اور یوم ترویہ کے روزے کے بدلے 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ صدقہ کرنے، اور 1000 گھوڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔
اور عرفہ کے روزے کے بدلے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے اور 2000 اونٹ کے صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑے اللہ سبحانہ تقدس کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں عرفہ کا دن بڑا ہی معظم دن ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ۔ عرفہ کا دن بڑا ہی معظم دن ہے۔ عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر جو وہاں پر حج کرنے گئے ان کے لیے ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ نہ رکھیں تاکہ مناسک حج ادا کرنے میں سستی نہ ہو۔